آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے جاتے ہیں جو ایک ڈاکو کا واقعہ ہے، اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو تھا، اس کا مشغلہ ہی ڈاکہ ڈالنا تھا، اور ڈاکہ ڈالتے ڈالتے اس کو ایک زمانہ کے بعد اس پر بڑھاپا آ گیا۔ اس زمانہ میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو کسی اور طریقہ سے ڈاکہ ڈالیں۔ اس نے صوفیانہ طور طریقہ اختیار کر لیا، ایک بڑا کرتا پہن لیا، ٹوپی اوڑھ لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی، اور مسجد کے کونے میں ایک جگہ بیٹھ گیا، اور عبادت و ریاضت اور ذکر و ضیف شروع کر دیے، اور ہر وقت مسجد ہی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی کہ یہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ اس لیے لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے اور اس کو اللہ والا سمجھ کر طیف و ہدیہ دینے لگے، اور اس طرح وہ روپیہ کماتا رہا، گویا کہ ایک دوسری انداز کا ڈاکو ڈالنا شروع کر دیا۔ الغرض جب اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تو ایک مرتبہ اس ڈاکو کے پاس دو آدمی آئے جو اللہ کو اور اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس سے بیعت کی درخواست کی اور بیعت ہو کر اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے، وقتاً فوقتاً اصلاحی سوالات بھی کرتے۔ اس پیر کو تو کچھ آتا جاتا نہ تھا، لیکن وہ اللہ والوں کی کچھ کتابیں دیکھ کر اصلاحی نسخے ان کو بتا دیا کرتا تھا، اور وہ دو آدمی اس کو بزرگ سمجھ کر اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ ماشاءاللہ وہ دونوں ولایت سے نوازے گئے اور بڑے اونچے مرتبے پر فیض ہو گئے، حتیٰ کہ صاحب کشف و کرامات بن گئے۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں اس بزرگ کی برکت سے یہ مقام عطا کیا، تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ ان دونوں نے مراقبہ میں بیٹھ کر اپنے شیخ کا مرتبہ دیکھنا چاہا، تو بہت دیکھنے کے بعد بھی ان کو دور دور تک اپنی اس شیخ کا کوئی مقام نظر نہ آیا۔ جب کوئی مقام تھا ہی نہیں تو کہاں سے نظر آتا؟ بلاخر وہ دونوں شیخ سے بدظن ہونے کے بجائے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے شیخ بہت ہی اونچے مقام کے ہیں، اور وہاں تک ہماری روحانی سیر کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر فیصلہ کیا کہ چلو شیخ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ کے پاس آ کر عرض کیا کہ حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آپ کا مقام جاننے کے لیے مراقبہ میں بیٹھ گئے، لیکن بلا ہماری کیا مجال کہ ہم جناب کا مقام معلوم کر لیں، ہم سے نہ ہو سکا کیونکہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس لیے آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو رونے لگا، اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی، اور کہنے لگا کہ بھائی میرا کوئی مقام در حقیقت ہے ہی نہیں، میں تو اصل میں ایک ڈاکو تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے جب یہ کام نہ ہو سکا تو میں نے ڈاکو ڈالنے کی نیت سے یہ ڈھونگ رچایا ہے، اور تم میری وجہ سے کوئی مقام بلند نہیں پائے، بلکہ تمہاری نیت کے اخلاص اور سچی طلب کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ ان مریدین نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے شیخ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا وہ خود معروم رہے، لہٰذا اسے بھی نواز دیجئے۔ تو اللہ نے اس کی دعا سے اسے قبول کر لیا۔ وہ دونوں ایک ڈاکو کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح نیت کی وجہ سے بلندی پا سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگ دینی ماحول میں رہ کر اپنی اخلاص نیت سے بلندی نہیں پا سکتے؟ ایسا ہرگز نہیں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے ضرور مرتبہ پا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخلاص کی وجہ سے سالک کو منزل ضرور ملتی ہے، چاہے شیخ جیسا بھی ہو، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو بہت بڑے شیخ کے پاس جا کر بھی محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔